وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سول و عسکری قیادت پاک ایران کشیدگی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کرے گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہی طلب کر لیا گیا۔ بلوچستان میں ایرانی میزائل حملے کا سیستان میں جواب۔ پاکستان کے آپریشن مرگ بر سرمچار میں 7 دہشت گرد مارے گئے۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف ٹھکانوں پر ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں کا مؤثر حملہ کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کا اعلامیہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے حملے کا مقصد قومی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول قرار دے دیا۔ ایران اور پاکستان برادر، دوست اور ہمسایہ ممالک ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ دو طرفہ تعلقات میں کسی وقفے اور تاخیر کو برداشت نہیں کرتے۔ ایرانی سفیر کا ٹویٹ۔ امریکہ کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ ایران کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے بیانات نتیجہ خیز اور مفید تھے۔ پاکستان اور پڑوسیوں کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات کو نوٹ کیا۔ ایران برسوں سے حماس اور حزب اللہ کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس۔ پاکستان سے کشیدگی ظاہر کرتی ہے کہ ایران خطے میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ صورتحال کی پیش رفت سمجھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان۔ پاک ایران جھڑپوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایران کا حملہ خطے میں ایرانی عدم استحکام کے رویے کا ایک اور مظاہرہ تھا۔ صورتحال پر پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے امور کے ترجمان کی پریس بریفنگ۔ پاک ایران کشیدگی کے پیش نظر پی آئی اے کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت۔ یورپ وسط ایشیا سے آنے والی پروازوں کو مسقط روٹ استعمال کرنے کا مشورہ۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب آنے اور جانے والی پروازوں کو بھی ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا گیا۔ نواز شریف معاف کرنے والوں میں سے نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لیگی قائد وقت آنے پر حساب لیتے ہیں۔ لاڈلائزم کی سیاست بند کر دیں گے۔ بلاول بھٹو کا ڈان نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ آزاد ارکان سے اتحاد کر کے پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ نواز شریف کو اپوزیشن لیڈر بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا دعویٰ۔ مسلم لیگ نون آج خانیوال میں پاور شو کرے گی۔ ریلوے گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں جاری۔ مریم نواز خطاب کریں گی۔ ٹکٹ ہولڈر سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ پیپلز پارٹی آج رحیم یار خان میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ اسٹیج تیار ہو گیا۔ جلسہ گاہ میں کرسیاں لگ گئی۔ بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ کراچی کے علاقے گرو مندر پر فائرنگ۔ واٹر کارپوریشن کا انسپکٹر جاں بحق۔ پولیس کو ٹارگٹ کلنگ کے شکوک و شبہات۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری۔ 24 گھنٹے میں 172 فلسطینی شہید۔ مجموعی تعداد 24,620 ہو گئی۔ حماس نے اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان کا پلئنگ 11 کا اعلان۔ اعظم خان کی جگہ صاحبزادہ فرحان ٹیم میں شامل۔